رمضان شریف کی آمد قریب قریب انشاءاللہ، تو لوگ روزے رکھتے ہیں. اب اس میں پیاس بھی زیادہ لگتی ہے، پھر اسی طرح لوگوں سے غصہ بھی زیادہ آتا ہے، کوئی بات ہمارے مزاج کے خلاف کر دے تو چڑچڑاپن بھی آ جاتا ہے. تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ ہو تو بتائیں. ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے بہترین وظیفہ، زبردست، بڑا ہی شاندار، بڑے کمال کا ماشاءاللہ یہ وظیفہ ہے. آپ یہ وظیفہ پڑھنا ہے آپ نے، انشاءاللہ الکریم آپ کو فائدہ حاصل ہوگا. کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ ایک تو روزے کی حالت میں جو پیاس کی شدت محسوس ہوتی ہے نا، اس شدت میں کمی آئے گی. روزے کو پورا کرنا الحمدللہ عز و جل آسان ہو جائے گا. تقویت نصیب ہوگی، ایک طاقت اور ایک قوت بھی الحمدللہ عز و جل آپ کو نصیب ہو جائے گی. وظیفہ یہ کرنا ہے، نماز فجر ادا کرنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھنے کے بعد آپ پڑھ لیں سورۃ الکوثر. اچھا، سورۃ الکوثر جب آپ پڑھ لیں تو سورۃ الکوثر پڑھنے کے بعد آپ اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کریں. دم کرنے کے بعد اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر لیں. انشاءاللہ الکریم آپ کو روزے کی حالت میں پیاس کی شدت سے حفاظت حاصل ہوگی، روزہ پورا کرنا آسان ہو جائے گا. ایک یہ وظیفہ. دوسرا وظیفہ اس کا یہ ہے کہ آپ پورا دن وقتاً فوقتاً جب جب آپ کو یاد آئے، اگر آپ کو شدت محسوس ہو پیاس کی، تو یا مجید یا مجید یا مجید یا مجید یا مجید یہ آپ وظیفہ پڑھتے رہیں. یہ تو ہوئے دو روحانی علاج. ایک اور میں آپ کو مشورہ بھی دیتا ہوں اور ایک طریقہ بتاتا ہوں جو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ نے عطا فرمایا ہے. اور بالخصوص ہمارے جو مزدور طبقہ ہے نا ماشاءاللہ، ان کی بھی ہمت ہے، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں اور گرمی کی شدت میں بھی روزہ رکھتے ہیں. ایک ایسا میں آپ کو عمل بتاتا ہوں جو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ عطا فرمایا. آپ سحری کے بعد یہ کر لیں گے نا عمل، آپ کو ہمت، طاقت، قوت نصیب ہوگی، روزے کو پورا کرنا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ الکریم. وہ عمل کیا ہے؟ عمل یہ کرنا ہے کہ سحری کر کے جب آپ فارغ ہو جائیں نا، سحری مکمل ہو گئی، آپ کھجور لیں، کھجور کو چبائیں اور چبانے کے بعد جب وہ تر ہو جائے نا تو ایک گھونٹ پانی پی لیں. اب کھجور اور پانی اپنے منہ میں مکس کر لیں، ہلائیں جھلائیں تاکہ یہ ایک لیسدار مادے کی طرح بن جائے. اب آپ اس کو نگل لیں. یہ ایک کھجور ہو گئی، پھر اسی طرح دوسری کھجور، پھر تیسری کھجور. 3 کھجوریں آپ نے کھانی ہیں اور ہر بار پانی لے کر آپ نے اس کو مکس کرنا ہے اور پھر اس کو نگل لینا ہے. انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے سارا دن آپ پیاس کی شدت سے محفوظ رہیں گے، اتنی شدت آپ کو محسوس نہیں ہوگی. اور دوسرا یہ آپ کو جسمانی طور پر طاقت بھی نصیب ہوگی، بدن میں آپ کی قوت پیدا ہو جائے گی. تو اس کے مطابق آپ عمل کیجئے گا. مگر یاد رہے یہ سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے کرنا ہے. تو سحری کرنے سے جب آپ فارغ ہو جائیں، کھانا وغیرہ کھا لیں، پھر اس کے بعد آپ اس کے مطابق عمل کیجئے گا. انشاءاللہ الکریم آپ کو فائدہ حاصل ہوگا. کے بعد حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ محبوب کائنات سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کے حوالے سے چند باتیں. حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو وصال ہے وہ 10 رمضان المبارک کو ہوا ہے. 2 دن پہلے ان کی سیرت پر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ 10 رمضان المبارک کو آپ کی یاد منائیں. اس دن زیادہ سے زیادہ بالخصوص گھروں کے اندر 10 رمضان المبارک کو گھروں کے اندر کل شام 9 جب گزر جائے اور 10ویں کی شب آ جائے تو کوشش کی جائے ان کی یاد میں گھر کے اندر کچھ نہ کچھ اہتمام کیا جائے، اس لیے کہ وہ مومنوں کی پہلی ماں بھی ہیں اور اسلام کی سب سے پہلی موسنا بھی ہیں. سب سے پہلی موسنا ہے اسلام کی، اور یہ وہ خوبصورت اور عظیم ہستی ہے کہ کائنات ساری کو مصطفیٰ کے پاس جا کے سکون ہوتا ہے، اور میرے مصطفیٰ فرماتے مجھے ختیجہ کے پاس جا کے سکون ہوتا ہے، ختیجہ کے پاس جا کے سکون ہوتا ہے. میرے اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے حضرت ختیجہ کے بارے میں، ایک شعر ہے پر کیا بات. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سیدی ماں، پہلی ماں، کہف امن و امان. اصحاب کہف کی غار نہیں تھی، آپ فرماتے ہیں سیدی ماں، پہلی ماں، کہف امن و امان، حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام. آپ فرماتے ہیں جس طرح اصحاب کہف کو اس غار کے اندر جا کے سکون ملا تھا، اس طرح ہماری پہلی ماں کے پاس جا کے ہمارے نبی کو سکون ملا کرتا تھا.
कहफ अमन व अमा, ये गार है अमन व अमा की, जिस तरह साहब काफ की गार थी। मेरे भाई, हजरत सैयदा खतीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की याद मनाना, उनका जिक्र करना, इसलिए तो जरूरी था ही कि वो हम सब की माँ है, इसलिए भी जरूरी है कि वो उम्मत मुस्लिमा की मोहसिना है, और इसलिए भी जरूरी है, ये जुमला याद रखिएगा, इसलिए भी जरूरी है कि जब हजरत खतीजा का तज़किरा होता है तो मेरे रसूल पाक राजी होते हैं, हुजूर खुश होते हैं जब हजरत खतीजा की बात होती है। जब हजरत खतीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा से कोई मोहब्बत करता, कोई एहतराम करता, तो हुजूर राजी होते। पहली मोहसिना कुरान मजीद सूरह अहज़ाब की आयत नंबर प्यारे दोस्तों, अपने मौजू का आगाज करने से पहले आपसे गुजारिश की जाती है कि अगर आप हमारे चैनल पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास फ्यूचर में हमारी अपलोड होने वाली मजीद इस्लामिक मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अभी पर्दे के